ید علامہ ظاہر عباس صاحب، اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا. آپ کو آواز حق سٹائل کے اندر سر ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے غریب خانے پر. آپ نے شرف بخشا اس عاجز کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ جی. جس طرح آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میرے خیال سے علامہ ظاہر عباس صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ وہ ابتدائی اپنی تبصرہ اس پر ضرور کریں. ان کی فلسفہ پر، الہیات پر اور وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک گہری اور عمیق سٹڈی ہے، تو میں چاہتا ہوں انہوں نے یہ مناظرہ ضرور دیکھا ہوگا، وہ اس پر اپنا تبصرہ ضرور فرمائیں. جی سید علامہ ظاہر عباس صاحب، ویلکم. جی جی بہت شکریہ. اور بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ آج یہ ٹیکنالوجی نے اجازت دے دی کہ یہاں پہ آ جائیں. کافی مشکل سے یہ جوائن کر پایا ہوں. اور مناظرے کے حوالے سے ٹو دا پوائنٹ میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پورا مناظرہ دیکھا اور بہت لطف آیا. اور جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایمان یونین کے اراکین ہیں، ان کی جب زحمات کو دیکھتے ہیں ہم تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ہمارا وہ جوان کہ جو ظاہر سی بات ہے حالات کی وجہ سے کہہ لیں، فیملی مشکلات کی وجہ سے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، دینی اعتبار سے معلومات اور انفارمیشن کم ہوتی ہیں ان کی. جس طریقے سے دوسری تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. لہٰذا جب انفارمیشن کم ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا پہ جب آتے ہیں تو بہت سارے سوالات کا سامنا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب دین کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا نہ سیکھا تو سوالات جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں. تو جب آپ جیسے افراد اور یہ ایمان یونین ٹیم اس طریقے سے تشکیل نہیں پائی تھی تو پریشانی نظر آتی تھی. لیکن الحمدللہ خدا نے آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دی کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کا حصہ بنیں اور اپنے تئیں دین کا دفاع کریں اور ہمارے جوان کمی کا احساس کرتے ہوئے دین کے اندر اچھی فہم کو حاصل کریں. ایک فقط اس پلیٹ فارم کی اہمیت کے لیے نقطہ عرض کر کے میں مناظرے کے اوپر اپنا ریویو پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک الہی سنت کہہ لیں یا معاشرے کی ایک نیچر کہہ لیں. یہ ہے کہ جب چیلنج سامنے آتا ہے اس وقت انسان متوجہ ہو کر گہرائی میں جا کر سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی سوال یا چیلنج سامنے نہ ہو تو ایک روٹین کی جو زندگی چل رہی ہوتی ہے اسی کے اندر ہی گم سم رہتے ہیں افراد اور نہیں آتے. تو اب یہ سوالات اٹھنے، یہ ہمارے اور آپ کہہ لیں کہ دینداروں کے اور اسلام کے حق میں جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ یہ سوالات بالآخر معاشرے کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ سوچیں، سمجھیں، سیکھیں اور توجہ کریں اور ٹائم نکالیں اپنی اس روٹین کی زندگی سے. تو یہ بھی ایک خدا کا ایک لطف ہے ان بندگان کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ موقع فراہم ہو رہا ہے سیکھنے والوں کے لیے اور سکھانے والوں کے لیے. بہرحال اس حوالے سے یہ ایک نعمت پروردگار بھی شمار کی جا سکتی ہے. تو مناظرہ بہرحال سب نے دیکھا اور اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی. راجہ صاحب کی وہ بات بار بار ان پاکستانی ملحدوں کو دیکھ کر یا اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے دیسی ملحد، دیکھتے ہوئے یہ بات تصدیق ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے حصے میں جو یہ ملحد آئے ہیں وہ بھی اس قسم کے آئے ہیں کہ جہاں پر علمی بحث بھی انسان نہیں کر سکتا. علمی بحث کریں تو وہ اصلاً سر سے گزر جاتی ہے، اصلاً فہم کرتے کرتے جو ہے وہ پوری ڈیبیٹ کا ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کو وہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے پھر ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، جو ڈیبیٹ کر رہا ہے. مفتی صاحب کو مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ جس طریقے کی وہ شخصیت ہیں اور انہوں نے دین کے دفاع کے لیے جس طرح اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اور بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں انہوں نے اس دیسی ملحد کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا. میرا خیال میں اگر عقل ہو اور غیرت ہو موجود تو پھر پہلے وہ
صحیح طریقے سے دین اسلام سیکھ کر آئے، اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنے الحاد کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آئے، ڈیبیٹ کیسے ہوتی ہے اس کے اصول سیکھ کر آئے، تو میرے خیال میں پھر مفتی صاحب جیسی شخصیت اس قابل ہیں کہ وہ اس جیسے بندے سے بات کر سکے، ورنہ یہ حتیٰ مفتی صاحب جیسی شخصیت کی توہین ہی شمار ہوتی ہے کہ ایسے بندے کو ان کے سامنے جو ہے وہ بٹھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت سٹارٹ لیا، اور عقلی ایک طریقہ کار یہی بنتا ہے کہ آپ سچ تک پہنچنے کا کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر ایک سچ کو ثابت کرنا ہو تو آپ کس راستے کو اپنائیں گے؟ آپ فقط حواس کو مد نظر رکھیں گے، کامن سینس کو مد نظر رکھیں گے اور اس سے اوپر نہیں جائیں گے، اور جو چیز سینس میں آ جائے فقط وہی ٹروتھ ہوگی، اور جو نہیں آئے گی وہ ٹروتھ نہیں ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، یا نہ کامن سینس سے ہٹ کے انسان کی عقل بھی جو ہے وہ انسان کو بہت ساری سچائیوں تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ سوال بڑا کامن تھا، اور اسی سوال کے جواب میں پوری اس ڈیبیٹ کا جواب اور نتیجہ بھی تھا۔ لیکن یا آپ کہیں کہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس بحث میں گھسے تو یہ بڑی عقلی قسم کی بحث ہو جائے گی، اور مجھے اس قسم کی بحثیں آتی ہی نہیں ہیں، میری جہالت جو ہے مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا پیش کر رہا ہے لیکن وہ علم اصلاً فہم نہیں ہے اس کو اس کی طرف، یا پھر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اصلاً پوری زندگی اس نے ان جیسی بحثوں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا، تو یہ اس سے بھی بدتر جہالت ہے کہ جب پتا ہے کہ اس میدان کا راہی نہیں ہے تو اعتراف کر لے، یا بحث نہ کرے بلکہ خود تیاری کر کے آئے کہ یہاں سے اصل بحث نے سٹارٹ ہونا ہے۔ تو آپ پورا مناظرہ اگر دیکھ لیں یا ڈیبیٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو جگہ جگہ کے اوپر اس سوال کے جواب کی تشنگی نظر آتی ہے۔ مثلا یہ آگے جا کے بے کہتا ہے کہ بے شک بے شک ایسے کیسے آپ دیکھیں خدا جب زمان مکان تھا ہی نہیں تو پھر خدا کون سے زمان مکان میں تھا؟ میرے بھائی یہ پہلے آپ کے سوال کے جواب کا جواب بننا تھا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ فقط سینس جو ہیں وہ معیار ہیں سچ اور حقیقت کے، تو وہاں آپ سے ڈیبیٹ ہونی تھی اور آپ کی اس رائے کو باطل کرنا تھا، تو یہاں پر آپ سوال کر ہی نہیں سکتے تھے اگر وہاں پر آپ ڈیبیٹ کر لیتے، کیونکہ جب دوسرا راستہ موجود ہے عقل کے ذریعے تو عقل ہمیں رہنمائی اس طرف کرتی ہے کہ حقیقت دو قسم کی ہے، ایک حقیقت ہے جو مٹیریل ہے، اور ایک حقیقت ہے جو مجرد یا امٹیریل ہے، یا جو بھی نام اور رکھیں جو قابل فہم ہو۔ یہ مٹیریل جو ہوتی ہے یہ زمان و مکان سے ماوراء ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اگر وہاں پر آپ رک کر ڈیبیٹ کر لیتے تو مفتی صاحب آپ کو دسیوں دلائل دے دیتے اور آپ کے لیے ثابت ہو جاتا، اور یہاں پر یہ سوال نہ کر رہے ہوتے کہ خدا جب زمان اور مکان آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر کس زمان و مکان کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ تو یہیں سے ہی بات ہر انسان نے جج کی، جس کا بھی ریویو دیکھ لیں وہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اصلاً اس اصل سوال ڈیبیٹ کا یہی تھا، آپ یوں کہہ لیں چابی تھی یہ ان تمام جوابوں کی کہ جو ڈیبیٹ کے اندر سوالات ہونے تھے، لیکن اس نے اس کو اگنور کیا، اور ظاہر سی بات پھر نتیجہ وہی آیا کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی سوال کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور اپنی لا علمی کا اظہار کرتا رہا بار بار، چونکہ یہ سائنٹیسزم کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، سائنس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے، حقیقی خدا کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس ایک جعلی اور بشری چیز کو خدا بنایا ہوا ہے، تو یہ مشکل آ جاتی ہے۔ تو جب آپ سائنٹیسزم سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو مادے سے ماوراء ہے، میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہے، وہ سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ایک اور نکتہ جو بڑا عجیب لگا اور یعنی
میرا خیال میں اس نقطے کو جو مد نظر رکھ لے وہ کوئی بھی اس ملحد سے ڈیبیٹ اصلاً کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور ملحدین کو بھی باقاعدہ طور پہ میرے خیال میں اظہار کر دینا چاہیے کہ اس کا ہمارا ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی مجھے یاد ہے جب کیسے نام ہے راجہ صاحب ایوولوشن کے اوپر یا سائنسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دلائل کو رد کر رہے ہوتے ہیں سائنس کے ذریعے ہی، تو ایک بات جو ہے یہ کامن طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ کیسر صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور جگہ پر، میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی سائنس آتی ہے تو آپ جو معتبر جرنل چل رہے ہیں سائنس کے، ویب سائٹس ہیں، وہاں پر اپنا آرٹیکل شیئر کر کے دکھائیں۔ اگر ہو جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور یہ جب پھنستے ہیں اس طریقے کا جواب دیتے ہیں، تو یہاں پر جب مفتی صاحب نے اس کانشیسنیس کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی اور وہاں پر ایک معتبر ویب سائٹ سائنس کی کہ جس کو سب ملحد قبول کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں ایسا ہی ہے، گا۔ عجیب ہی۔ تو یہ ایک طرف سے جب آپ پھنستے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اپنا آرٹیکل نشر کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کی سائنسی باتوں کو مانیں گے۔ اور جب اسی ویب سائٹ کے ماہرین کی ایک رائے بیان کر رہے ہوتے جس نے اپنا آرٹیکل وہاں پر شیئر کروایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ایک نظریہ بنا چکے ہیں اور سائنس کو مذہب بنا چکے ہیں، اس کو اپنی پاؤں کی بیڑی بنا چکے ہیں، آنکھ کی پٹی بنا چکے ہیں، زبان پہ تالا لگوایا ہوا ہے اس سائنس کے ذریعے، چونکہ آپ نے اس کو مقدس بنا دیا ہے اور آپ نے ہر طریقے سے دفاع کرنا ہے ان نظریات کا کہ جو آپ کے الہاد کو پرموٹ کرتے ہیں اور ایک حد تک آپ اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو اب عوام کے لیے بھی واضح ہو جانا چاہیے، اور وہ کہ جو فریب کھا چکے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی بات واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ہوگا تو ہم بات مانیں گے، تو وہ ویب سائٹ والی بات دکھا دی اور انکار ہو گیا۔ تو اب یہ ایک عملی تناقض اس کے اندر تضاد جو ہے وہ پایا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب جواب نہیں دے پا رہا تھا تو یہ جہالت اس نے اس کا اظہار کرنا تھا اور انکار کرنے تھی اس بات کی۔ اور ایک اور جو چیز میں اشارہ کروں گا اس بات کی طرف، ضروری ہے اس کو اور مفتی صاحب کا یہ ایک بہت پلس پوائنٹ تھا، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ وہ اس نقطے کو آخر تک لے کر چلے۔ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور جناب حوا کی خلقت کے حوالے سے جو بحث ہے وہ خدا کے وجود کی بحث کے ساتھ بالکل ارتباط نہیں رکھتی ہے۔ یہ دو الگ میدان ہیں بحث۔ بالکل بالکل۔ ایک میدان یہ ہے کہ آپ خدا کو ثابت کریں، اور ایک میدان یہ ہے کہ اس خلقت کے بارے میں اس قسم کی روایتیں اور اس قسم کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کے صحیح اور غلط ہونے پہ بات کی جائے۔ دو الگ میدان ہیں، بالکل کسی بھی اعتبار سے ریلیٹ یوں مثلا ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کی روایات میں ہے جناب آدم علیہ السلام جو ہے وہ 7 یا 8 ہزار سال پہلے آئے تھے، اور سائنس جو ہے وہ اس سے زیادہ عرصہ بیان کر رہی ہے کہ انسانوں کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اب آیا اس کے ذریعے خدا انکار ہو جاتا ہے؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بات آتی ہے کہ آپ ان روایات اس لٹریچر کے اندر دقت کریں، تھوڑی مزید گہرائی میں جائیں کہ مراد کیا ہے اس سے اور ان روایتوں کا اعتبار کیا ہے، وہاں پر جا کر اپنی ریسرچ کریں اور اپنا ایک رائے پختگی مزید جو ہے اس کے اندر لے کر آئیں۔ اس کا کوئی ربط نہیں ہے کہ اگر جناب آدم 7 ہزار سال نہیں بلکہ اس سے پہلے کے ہیں اور روایتوں میں مثلا اس طریقے سے آیا ہے تو خدا کا وجود انکار ہو جاتا ہے نا۔ خدا کا انکار بالکل کسی اعتبار سے ربط نہیں رکھتا، اور اسی طرح باقی کیفیت جو خلقت حضرت جناب حوا کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ بہت زیادہ پلس پوائنٹ تھا اور آخر تک یہ لے کر چلے۔ اور میں اگر اپنے مکتب کی طرف سے بات کروں تو جناب شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب توحید بہت خوبصورت ہے پڑھنے کی، وہاں پر بھی اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ جو ڈیبیٹ میں جناب مفتی صاحب نے اٹھایا تھا، وہ یہ کہ جناب آدم قرآن میں کسی جگہ پر بھی جناب آدم کی خلقت کو توحید کے ساتھ نہیں جوڑا، خدا کے وجود کے ساتھ نہیں جوڑا۔
जबरदस्त। ये आप कहीं पर भी कुरान में नहीं दिखा सकते हैं, कहीं पर आप रिवायात में नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप जनाब आदम की खिलकत के हवाले से या जनाब हव्वा की खिलकत के हवाले से सवाल उठाकर जंप मारें आप खुदा के इनकार के ऊपर, तो ये मंतकी तौर पर बिल्कुल ही बेसलेस जो है वो आप कह लें कि एक नज़रिया है और एक डिबेट का गलत उसूल है कि आप इस मुगालते से जो है वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट था और जनाब मुफ्ती साहब ने इसको आखिर तक सँभाल के रखा और नतीजा फिर आपके सामने है। मैं एक अपने नाज़रीन से तकाज़ा करूँगा कि देखें, खुदावंद मुतआल ने कुरान में और अंबिया अलैहिमुस्सलाम व पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हर उस चीज़ को हमारे लिए बयान किया है जो हमारी हिदायत के लिए है। हिदायत के बारे में जितनी जुज़इयात की तफ़सीलात की ज़रूरत थी वो हमें मिलती हैं। अब ये कि हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ जो है वो खुद खुदा बयान करे, खुद पैगंबर बयान करे, ये तकाज़ा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुदावंद मुतआल ने इस कायनात को ख़ल्क़ करके उसकी हिकमत का तकाज़ा ये है कि इंसान जुस्तजू करके खुद भी हक़ाइक़ को कश्फ़ करे। तो खुदावंद मुतआल ने बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो ख़ल्क़ किए हैं और उसको कश्फ़ करना ज़िम्मेदारी करार दी है इंसान की। इसी वजह से ये साइंस वजूद में आई है और जितने भी हमारे दीनदार उलमा हैं, अफ़राद हैं, वो साइंस की तरफ जाते हैं। उसकी बात अगर सबूत के साथ हो तो उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब अगर हम दीनी लिटरेचर में अगर कोई चीज़ बयान नहीं हुई है या अगर बयान हुई थी तो वो अ, सच के मेयारात पे पूरी नहीं उतरती और उसको रद्द करने के बाद जब हम ये कहते हैं कि हमें जुज़इयात के बारे में इल्म नहीं है। हमें ये पता है जनाब आदम जो हैं वो ख़ल्क़ हुए हैं, जनाब हव्वा जो हैं वो ख़ल्क़ हुई हैं। उनकी जुज़इयात लिटरेचर में नहीं बयान हुई या हम तक मुंतक़िल नहीं हुई है। चूँकि हमने बात करनी है इस लिटरेचर के मुताबिक कि जो हम तक पहुँचा है। तो इसके मुताबिक हम कहते हैं कि इसके मुताबिक जुज़इयात नहीं है, मैं नहीं जानता। और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस नुक्ते को बहुत वाज़ेह कर दिया और हमारे नाज़रीन को इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये जुज़इयात जो हैं ना खुदा के वजूद के लिए ज़रूरी हैं कि पता होगा तो साबित होगा, नहीं पता होगा तो खुदा का वजूद साबित नहीं होगा और ना ही खुद इंसान को हिदायत के लिए जिन जुज़ियात की ज़रूरत थी उसके साथ जो है वो रिलेट रखती हैं। हाँ, एक ट्रुथ होने के एतबार से, एक सच होने के एतबार से मालूम करना चाहिए। अगर लिटरेचर से नहीं मिल रहा तो इंसान अपनी उन साइंसी जो टेक्नोलॉजी और इज़ाफ़ात हो रहे हैं उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की बेशक कोशिश कर ले। तो अगर एक दीनी आलिम दीन एक डिबेट के अंदर ये कहता है कि हमें नहीं मालूम, उसकी वजह ये है कि हम तक वो मतालिब मुंतकिल नहीं हुए हैं और इससे हमारे दीन के ऊपर सवाल नहीं उठता, हमारे खुदा यानी खुदा के वजूद के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठता, ना पैगंबर और ना कुरान करीम के ऊपर। चूँकि कुरान बार-बार हर आयत के अंदर ये बात तज़किरा कर रहा है कि ये किताब हिदायत के लिए है और हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि जो हिदायत से मरबूत है। तो हमारा तकाज़ा कुरान से हिदायत की जुज़इयात के अंदर है और इस हिदायत के लिए खुदावंद मुतआल ने फिर बाज़ जगह पर कुछ साइंसी हक़ाइक़ को भी बयान किया है ताकि इंसान को हिदायत दे सके और तवज्जो दिला सके। तो ये नुकता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं चाहूँगा चूँकि बाज़ औक़ात ये सवाल उठाते हैं कि देखें जी ये मुफ्ती साहब यहाँ पर कह रहे थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि इनको नहीं पता, ये जहालत है तो बस ये बात जो कर रहा है ना मुक़ाबिल वाला वो ठीक कर रहा है ना। जब भी कहा जा रहा है कि एक माहिर आलिम दीन की तरफ से कि हमें नहीं मालूम, वो इस बुनियाद पे कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची है उसके अंदर ये जुज़इयात नहीं है और हम बिला वजह जुज़इयात को अपनी तरफ से बनाकर पेश नहीं कर सकते जब तक कि उसका सबूत नहीं मिलता और फिर ये भी मालूम हो रहा है कि इन जुज़इयात का ताल्लुक हमारे मौज़ू से नहीं है, ना दीन के साथ मरबूत है उसका यानी दीन के सच्चे होने के साथ मरबूत नहीं है, खुदा के वजूद के इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है और उस कुरान और उस लिटरेचर जो मुक़द्दस है, किताब मुक़द्दस है, उसकी हुज्जियत को साबित करने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। जब किसी भी एतबार से वो ज़रूरी नहीं है, तो उसमें अगर लाइल्मी का इज़हार होता है, तो वो आजिज़ी है सच्चाई के मुकाबले में
نہ کہ اس طرح کی لا علمی ہے کہ جان بوجھ کے اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں نا. ایک علمی طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے، جیسے کہ عامر بھائی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو جو وہ اشارہ کیا ہے. آخری نقطہ میں بیان کروں، زیادہ لمبا نہ کروں، پھر بعد میں اگر موقع ملا تو اگر نکات بعض ذہن میں آئے تو بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کی طرف بار بار توجہ رکھیں، اور جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو ملحد ہیں یا ایگنوسٹک، جو بھی کسی بھی کیٹیگری سے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ خداوند متعال نے یہ جو انسان ہے اس کو مختار بنا کے بھیجا ہے، فری ول دے کے بھیجا ہے، ارادے کے ساتھ اس نے فیصلہ خود کرنا ہے. یہ حکمت خداوندی میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا تو اب ہر چیز خدا ہی نے رہنمائی اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے ہر جگہ پر لے کر جانا ہے. یہ میں تمثیلی طور پہ، استعاری طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ پکڑ کے، کہ ہر چیز جو ہے وہ جس طرح ایک بچے کو باپ ہر چیز کروا رہا ہوتا ہے، اگر یوں کرنا ہوتا تو پھر انسان کو فری ول دینے کا مقصد ہی باطل ہو جاتا. انسان کی جو افضلیت ہے وہ اصلا بالکل ضرورت نہ پیش آتی اس کی. تو یہ فری ول سمجھنے کی ضرورت ہے، اختیار، ارادہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ مطلب سمجھ میں آ جائے تو شر کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور انسان کیوں خدا کی بعض اوقات نافرمانی کر جاتا ہے اس کا فلسفہ بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض اوقات انسان چونکہ خود سست ہے، کیونکہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے زحمت نہ کرنی پڑے، مجھے سختیوں میں نہ پڑنا پڑے، بلکہ کوئی دوسرا میرے لیے ایک کام کو انجام دے دے، دوسرا جو ہے وہ میرے لیے حقیقت کو کشف کر دے. چونکہ میرا مزاج ایسے ہے، وہ تقاضا بھی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ خدا نے پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مخلوق کو خلق ہی ارادے کے ساتھ کیا ہے. تو ارادہ اگر کہیں پر ختم ہو رہا ہوگا تو وہ حکمت الہی کے جو ہے وہ خلاف ہوگا. یہ چند نقطے تھے جو میرے ذہن میں تھے، اور ڈیبیٹ سے زبردست. بعد آئے ہیں کہ یہ پلس پوائنٹ تھے اس ڈیبیٹ کے. اور خدا انشاءاللہ جو ہے وہ مفتی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے، اور اسی طریقے سے اسلام کا دفاع کرتے رہیں، اور جو ہمارے جوان ہیں ان کے دلوں کو شاد کرتے رہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور وعلیکم مبارکباد بھی السلام. دیتا ہوں. بڑا عجیب لگا کہ جب مفتی صاحب نے کہا کہ ذات اور ہوتی ہے اور صفات اور ہوتی ہیں، الگ الگ بحث ہے ان کا، آپس میں جو ہے وہ اس طریقے سے ربط نہیں ہے وجود خدا کو ثابت کرنے، پہلے وجود ثابت کریں پھر صفات. تو اس کے ایکسپریشن چیک کرنے والے ہیں ویسے ویڈیو کے اندر، کہ وہ ایک دم سے ایک نئی بات جس طرح ہوتی ہے اس کو یہ احساس ہو رہا تھا. اور یہ واقعی درست ہے. میں فقط ایک دو بات اس میں ایڈ کروں کہ آپ اگر علمی کتابیں پڑھنا شروع کریں تو یہ جدائی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب یہ مسئلہ شر، پرابلم آف ایول کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایسے جو ہے وہ مفکر مل رہے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے وجود کو تو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پرابلم آف ایول کو حل کرنے کے لیے وہ قدرت، علم کے لامتناہی ہونے کے منکر ہو جاتے ہیں. یعنی اب وہ پرابلم آف ایول کی وجہ سے خدا کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صفات کی محدودیت کے جو ہیں وہ قائل ہو جاتے ہیں جا کے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ذات اور صفات دو الگ میدان ہیں. پہلے ذات ثابت ہوگی پھر صفات کا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ذات خدا کا قائل ہو جائے لیکن صفات میں اس کی الگ جو ہیں وہ نظریات بن جائیں. یا مثلا آپ کو ایک تھیولوجی ملے گی جو ویسٹ کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے، پروسیس تھیولوجی. وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن اس کو بشر کی طرح ایک آپ یوں کہہ لیں کہ متکامل یا تکامل کرنے والا جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں بالکل کنسیپٹ جو ہے وہ جدا ہے اسلام سے، کہ وجود خدا کے قائل ہیں لیکن صفات کے اندر آ کے وہ بالکل جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ آپ صفات پہ بات کریں تو اس طریقے سے وجود خدا جو وہ ثابت ہو جائے گا اور اس طریقے سے بات ہوگی، تو یہ اصلاً آپس میں اس طریقے سے لازم و ملزوم نہیں تھے جس طرح وہ بنانا چاہ رہا تھا. تو